أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن نے کھولے راز اور میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر۔ ناظرین، سورہ الفجر کی آیت نمبر 6 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جو ارم یعنی اتنے دراز قد والے کہلاتے تھے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار ہمیں بتاتے ہیں ان تباہ شدہ اقوام کے بارے میں، پیرشڈ نیشنز کے بارے میں، کہ ان کا کیا حال ہوا، اس کے باوجود کہ وہ بہت اپنے دور کی ترقی یافتہ اقوام مانی جاتی تھیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ قرآن نے ہمیں ان کے ذریعے کیا سکھایا اور کیا راز کھولے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عالیہ اکرم، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں عربک لینگویج اینڈ لنگوسٹکس میں، چیئر پرسن ہے فیکلٹی آف عربک میں، اور اس کے ساتھ ہیں اسامہ، جو کہ قرآن کی استاد ہیں اور ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں کون کون سے راز ہیں جن پر توجہ دینی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ڈاکٹر عالیہ، میں آپ سے بات شروع کروں گی کہ جب ہم مختلف اقوام کے بارے میں قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، مثلاً قوم نوح، عاد، سمود، لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گی؟ عذاب سے مراد بنیادی طور پہ تکلیف، شدید تکلیف۔ عذب الرجل کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص شدت پیاس سے سونا، کھانا، پینا سب کچھ چھوڑ دے، تو عذاب یعنی آپ سمجھ لیں کہ جسمانی تکلیف بھی ہو سکتی ہے اور ذہنی اذیت بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عقاب کا بھی لفظ اللہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں نا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي۔ عقب کہتے ہیں پاؤں کی ایڑی، یعنی بیک سائڈ۔ صحیح۔ کسی بھی عاقبت، جیسے ہم کہتے ہیں نا انجام کسی کام کا، تو عقاب بھی یعنی کسی بھی برے اعمال کا بدلہ۔ صحیح۔ اب قسمیں کون کون سی اللہ تعالیٰ نے بھیجی؟ مختلف قوموں کو مختلف طریقوں سے ہلاک کیا گیا۔ صحیح۔ حسبان، حسبان ایسا حساب سے ہے نا، گن گن کے محاسبہ جن کا کیا جائے، تو حسبان ایسی آفت، ایسا عذاب کہ جس سے کھیتی تباہ ہو جائے۔ صحیح۔ صیحتن فاخذتہم الصیحہ، گرجدار چیخ، ایسی زوردار چیخ کہ جس کو سن کے لوگ چیخ و پکار شروع کر دیں۔ مجھے اچھی طرح تھا جب ہم عربی زبان سیکھ رہے تھے تو ہم نے یہ ساؤنڈز میں پڑھا نا، صاحا الدیکو، مرغا چلایا۔ اس کے بعد ہم اس کو مذاق کے طور پہ یوز کرتے تھے، پتہ نہیں تھا اس وقت قرآن پاک میں اس کا کیا یوزج ہے، کہ کوئی زور سے بولا، کوئی گھر میں بہن بھائیوں میں یا اسٹوڈنٹس میں، تو ہم کہتے ہیں صاحا فلان، تو یعنی اتنی زور سے چیخنا یا کوئی زور سے بات کرنا۔ تو لیکن یہ بھی ایسی عذاب بھی آیا کہ ایسی زوردار چیخ آئی۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ رجفہ، زلزلہ، اگر رجفت الارض تو وہ زمین کا ہلنا، اور اگر رجف البحر ہے تو وہ متلاطم سمندر ہے۔ ان سب قسموں سے خسفہ، ڈبونا۔ اب وہ قارون کو وخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر سمیت، محل سمیت ڈبو دیا۔ اور خسفہ میں آپ کو دیکھیں کہ ذلت اور یعنی یہ دونوں عذاب، یعنی عذاب بھی ہے اور ذلت بھی ساتھ مراد لی جاتی ہے۔ تو یہ مختلف فارمیشنز۔ جی اسامہ، یہ بتائیے گا کہ جیسے انہوں نے بہت سارے عذاب کی فارمیشنز اور ان کا جس طرح سے ذکر کیا گیا قرآن پاک میں بتایا، تو یہ جو عذاب ان پہ آیا ان اقوام پہ، تو ان کے کیا جرائم تھے؟ ان سب کے جرائم جو ہیں کچھ کے تو ملتے جلتے اوور لیپنگ بھی ہیں، اور باقی کچھ جو ہیں وہ یونیک بھی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ جو میجر اقوام جن کا ذکر ہے، ان کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سب سے پہلی جو قوم کلیکٹیو عذاب کا شکار ہوئی ہے وہ قوم نوح تھی، نوح علیہ السلام کی قوم۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 950 سال کی تبلیغ تک بھی جب وہ نہیں مانے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھی پانی برسایا اور زمین سے بھی پانی اگلا، اور وہ ڈبو دیے گئے، وہ ڈوب گئے، غرق ہوئے سارے کے سارے۔ اور ایک کشتی نوح علیہ السلام کو بنانے کا حکم ہوا تھا، بس وہی کوئی 70 to 80 لوگ تھے جو بچے۔
پھر اس کے بعد اگلی قوم جو ہے وہ قوم عاد ہے. قوم عاد کے بارے میں سورۃ الفجر کی جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ سورۃ الحاقہ کی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے 8 دن اور 7 راتیں آندھی مسلط رکھی. صحیح. ٹھیک ہے. پھر اور وہ اس طرح سے پڑے تھے جیسے کھجور کے گرے ہوئے تنے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اونچے لمبے تھے نا بہت زیادہ. پھر اسی طرح سے قوم سمود جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چنگھاڑ, ایک آواز تھی, ایک تیز بہت ساؤنڈ ڈیسیبلز پتہ نہیں وہ کتنے ہوں گے, کہ وہ سارے کے سارے اپنے گھروں ہی میں پڑے ہلاک ہو گئے. بالکل صحیح. کہا جاتا ہے کہ 8ویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ نے جو اپنے لکھے ہیں نا میموارز, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں پر ابھی بھی انسانی ہڈیاں جو ہیں, یہ 8ویں صدی ہجری کی بات ہے, کہ جب وہ اندر گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں ابھی بھی اندر انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. صحیح. پھر اس کے بعد قوم سمود کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قوم لوط علیہ السلام, اور یہ ادھر سدوم اور عمورہ کا, یہ فلسطین کی سائڈ کا علاقہ ہے. اور ان کا جو جرم تھا, جس کو آج بڑا گلیمرائز کر کے LGBTQ کا نام دیا جا رہا ہے, تو ان کو بہت منع کرنے کے باوجود جب یہ نہیں مانے تو پھر ان کے اوپر ملٹیپل عذاب آئے ہیں. صحیح. ان کے عذابوں میں یہ ہے کہ ان کو, جیسے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ قوم لوط کی جو بستیاں ہیں ان کو میں نے اپنے دونوں بازوؤں پر اٹھا کر آسمان تک لے گیا, الٹا کیا اور ان کو پٹخا, زمین پر یہ پٹخے گئے. پھر اس کے بعد ان کے اوپر وہ جو بحیرہ مردار ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اس کے نیچے یہ بستیاں موجود ہیں, یعنی پھر یہ ڈوبے بھی ہیں. بالکل. تو بہت یعنی کہ ہمیں مشکلات یہ پتہ چلتی ہیں کہ ان کے اوپر آئیں گے. جی, اور پھر ساتھ ہی ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھی برسی ہے. بالکل صحیح. باقاعدہ سنسار کی گئی ایک طرح سے پوری قوم. پھر قوم مدین تھی جن جو ملاوٹ کرتے تھے, تو ان کے اوپر بھی ایک اسی طرح سے آواز کا ہی عذاب آیا تھا. بالکل صحیح. یعنی یہ سارے ڈاکیومنٹڈ فیکٹس ہیں جو کہ ہمیں پتہ چل رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر عالیہ, یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کر چکی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اور پھر وہاں پہ ذکر آتا ہے کہ رکزا, یعنی کہ انہوں نے یہ جسے کہتے ہیں نا عام زبان میں ہم کہتے ہیں سوچا بھی نہیں تھا, تو اس سے کیا مراد ہے؟ حل تسمع لہم رکزا, اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں نا کہ میں نے ہلاک کر دی ہیں یہ بستیاں, کیا اب تم ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ سنتے ہو؟ رکس ہوتی ہے انتہائی دھیمی, جسے کہتے ہیں نا چاپ, مکھی کی بھنبھناہٹ کی طرح. اور ظاہر بات ہے قدموں کی چاپ ہم زندہ لوگوں کی سنتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ یہی پوچھ رہے ہیں کیا ان میں سے, اور یہ نہیں کہ صرف, اب اللہ تعالیٰ خود پھر کہتے ہیں نا کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا, ہم نے انہیں عبرت کا نشان بنایا اس دور کے لوگوں کے لیے بھی, وَمَا خَلْفَهَا, اور ہم آج تک جو اس کے پیچھے آ رہے ہیں. صحیح. تو اب فرعون کو دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ نے جیسے بچایا, آج تک اس کی ممی موجود ہے. بالکل. اب میں فرعون کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گی, اس کا جو ورکر تھا حامان, قرآن پاک میں اس کا باقاعدہ نام موجود ہے, یا حامان. جب انہوں نے کہا نا, فرعون نے کہا کہ مجھے ذرا ایک اونچا سا ٹاور بنا کے دو, میں موسیٰ کے الہ کو دیکھوں چڑھ کے اس پہ. تو اب حامان کا اتنے ہسٹوریکل, یعنی ابھی تک کوئی ایسا نہیں تھا نام موجود. لیکن اب کہتے ہیں کہ وہیں احرام مصر میں سے ہی ایسی ٹیبلٹس ملی ہیں کہ جو ڈی کوڈ کی گئی. ٹیبلٹس تو پہلے بھی موجود تھی, لیکن اس پہ موجود لینگویجز, یہ جو لنگوسٹک مارکس تھے, وہ کوئی ڈی کوڈ نہیں کر پا رہا تھا, کیونکہ وہ زبانیں بہت پرانے دور کی تھیں. تو اب ایک ایسی تھی روزیٹا سٹون کہہ رہے ہیں کہ جس پہ ہیلیوگرافک, ڈیموک اور گریک, 3 لینگویجز کے مارکس تھے, جس میں گریک کی مدد سے اس کو ڈی کوڈ کیا گیا. ایک فرینچ لنگوسٹ نے کام کیا ہے, اس میں حامان کا نام تھا. اچھا. اور اب اگر آپ ڈکشنری آف نیو کنگڈم کی دیکھیں تو حامان واز دا ہیڈ آف دا اسٹون کٹرز جو فرعون کے ساتھ تھے. اٹ مینس کہ اس کا کنسٹرکشن ورک کے ساتھ تعلق تھا, جبھی اس کو فرعون نے کہا کہ تم مجھے ایک اونچا سا ٹاور بنا کے دو. تو اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں ابھی تک ہمارے لیے باعث یعنی عبرت رکھی ہوئی ہیں کہ دیکھ لو کتنے کتنے طاقتور لوگ تھے, لیکن چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں نافذ کیا تو ان کا انجام نہیں. اچھا, یہ جب ہم عذاب کے واقعات سارے پڑھتے ہیں تو ایک دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ تو حفاظت کرنے والا ہے, تو پھر یہ اتنے سخت عذاب کیوں آئے, یہ کیسے گزرے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ, ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا, ٹھیک ہے, وَلَكِنْ ظَلَمَ, انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اب آپ
حفاظت کرنے کی بات کریں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دیکھیں وہ السلام، المؤمن، المہیمن، سلامتی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ امن دینے والا ہے. اور مہیمن، اگر آپ مہیمن کو ہم تو کہتے ہیں نگہدار، حفاظت کرنے والا. ہیمنہ وہ حفاظت، وہ توجہ جو مرغی اپنے چوزوں کو پروں میں لے کے جس وقت پھر رہی ہوتی ہے، تو کس قدر محبت کا اظہار ہے اس میں، کتنا پروٹیکشن ہے اور ہر طرح کی اس سے بچاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو مہیمن ہے. لیکن پھر وہی بات وہیں پہ اینڈ رزلٹ آتا ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو اس ثابت نہیں کیا کہ ہم اس حفاظت کے اہل ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے پھر یہ عذاب بھیجا. ان بطش ربک لشدید، یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں. یہ پوائنٹ اور یہ بیلنس جو ہمارے دین میں ہے سزا اور جزا کا، اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسامہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے بہت ساری اقوام کا ذکر کیا، کیا کوئی افراد بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جی یہ ایک خاص فرد ہے، اس کا یہ جرم تھا اور اس کی وجہ سے اس کو جو ہے سزا دی گئی؟ بالکل. اقوام کے علاوہ جو افراد ہمیں ملتے ہیں نا، وہ مین دو جو ہیں بہت ضروری ہے ان سے سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. ایک قارون، کہ وہ دولت کا لٹرلی پجاری تھا اور اس کے خزانے جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ ان میچڈ ہیں ابھی تک جو اس کے پاس تھا. اور دوسرا وہ جو اصحاب سورۃ الکہف کے اندر وہ جو لینڈ لارڈ تھا، ٹھیک ہے، باغ کا جو مالک تھا، اس پر بھی جو اللہ کا عذاب آیا ہے وہ اسی وجہ سے آیا ہے کیونکہ اس نے اپنے غریب ہمسائے کی نصیحت نہ مانی. اور وہ بھی بیسیکلی اپنے زور بازو کے اوپر بہت زیادہ اس کو غرور ہو گیا تھا اور اپنی دولت کے اوپر سیلف میڈ. دونوں کا آپ دیکھیں ایک ہی ہے، دونوں سیلف میڈ کہتے تھے اپنے آپ کو، قارون بھی اور یہ جو لینڈ لارڈ ہے یہ بھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں جاننا چاہوں گی کہ یہ جیسے ہم بہت ساری اقوام کے واقعات پڑھتے ہیں اور ہمیں کچھ پیٹرنز اس میں ریپیٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ مطلب اگر ہم دیکھیں کہ مختلف اقوام ہیں، ان کا کیا پیٹرن تھا تاکہ ہم اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ پیٹرن جو ہے نا وہ ایک جو تھرو آؤٹ ہیومن سائیکی کا نظر آتا ہے ان سب میں، نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر آخر تک. اور ایک اور قوم کا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی جس کا کہ قرآن میں تو ذکر نہیں ہے لیکن وہ بہت زیادہ ہمیں ملتا جلتا لگتا ہے اس کا بھی عذاب قرآن کے ساتھ، اور وہ ہے پومپے کی بستی، جس کے اوپر 70 AD میں عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 70 سال کے بعد وہ والکینو پھٹا. اور یہ روم کا ہی ایک شہر ہے اور آج بھی اس کی ریمینز جو ہیں وہ موجود ہیں. اور وہاں پر بھی وہی عمل قوم لوط والا ہی سارا سلسلہ تھا، اور ان کا بھی عذاب جو ان کے اوپر آیا ہے، جو کلیکٹیولی وہ ڈسٹروائے ہوئے ہیں، ختم ہوئے ہیں، وہ اسی طرح جیسے لوط علیہ السلام کی قوم ہوئی تھی. اچھا، مطلب یہ میں آپ سے یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ یعنی آپ جب قرآن پاک میں پڑھتے ہیں اور آپ کو نظر آتا ہے کہ جی ان پہ عذاب آ رہا تھا، جیسے فرعون کی قوم کا ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پہ بار بار عذاب آ رہے تھے، چھوٹے عذاب آ رہے تھے، خون کی شکل میں ہیں اور مختلف ان کے وبائی امراض کی شکل میں ہیں اور اس طرح سے، لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو آج کے دور میں بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے ایسے چیلنجز آتے ہیں، تو مطلب آپ کیسے اپنی پرسنالٹی کو ایسے بلڈ کریں کہ آپ کو وہ عذاب نظر بھی آئیں، آپ کو پتہ بھی چلے کہ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں تھوڑا سا جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اپنے عمل کو درست کر لو؟ بالکل. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت لے لینی چاہیے. ناصح کو کبھی بھی نہ ہلکا سمجھیں، نہ اس کا مذاق اڑائیں. ان ساری قوموں نے آپ دیکھیں کیا کیا ہے، رسول ایز ناصح آئے ہیں تو ان کا مذاق اڑایا ہے. قارون کو اس کی قوم نے نصیحت کی تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو سیلف میڈ ہوں اور جو کچھ ملا ہے مجھے میرے زور بازو سے ملا ہے. اس لینڈ لارڈ کو نصیحت کی گئی تو اس نے اپنے غریب ہمسائے کا، اس کی غربت کا مذاق اڑا دیا. تو یہ جو نصیحت کرنے والے کی بات نہ ماننا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ہماری ہلاکت کا باعث ہے ایک تو. اور یہ تھرو آؤٹ آپ دیکھیں کہ یہ پیٹرن نظر آتا ہے ہر قوم میں. جی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہم اس سے بچیں، اور دوسرے یہ ہے کہ سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں ان اقوام سے. یہ کبھی مت سمجھیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے تو اب ہم پروٹیکٹڈ ہیں. کسی بھی وقت کوئی بھی ڈیزاسٹر نیچرل جو ہے وہ آپ کے اوپر آ سکتا ہے اور وہ اتنا انکنٹرولبل ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ کریں کیا. بالکل صحیح بات. اور ہم آئے دن اس طرح کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں. بلکہ آپ نے ذکر کیا پومپی کی قوم کا کہ وہ ان کو آرٹیفیشل طریقے سے وہ جھٹکے دیتے ہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں لوگوں کو جو وہاں وزٹرز جاتے ہیں کہ آپ محسوس کریں کہ اس وقت ان لوگوں کی کیا کیفیت تھی. اور آپ کو پتہ ہے وہاں فیسٹیول جاری تھا
کئی دنوں سے لگاتار کوئی فیسٹیوٹی جاری تھی اور اس کے اندر وہی کچھ ہو رہا تھا کہ جو کہ قوم لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے جو وہ کرتے تھے، اور وہ ایسے ہوا ہے کہ بالکل ایک عام دن چڑھا ان کے اوپر، اور پھر آہستہ آہستہ پہلے وہ زلزلہ آیا ہے اور اس کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں چلا، ان لوگوں کی جو پریزرو ہو گئی ہیں لاشیں، ایک دم ان کے اوپر لاوا آیا ہے اور وہ ان کو پریزرو کر کے چلا گیا ہے کہ ان کے لاسٹ لکس بھی ان کے کئی لوگوں کے پریزرو ہو گئے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا جی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ بریک اور پھر چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ان اقوام کی جو تباہ ہو گئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں کیا، اور ہمیں اس میں بہت سے راز پتہ چلتے ہیں اور ہم اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہیں، ڈاکٹر غنی الرحمان صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں ٹیکسلا انسٹیٹیوٹ آف ایشین سویلائزیشن قائد اعظم یونیورسٹی سے۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ جو کچھ ہمیں پچھلی اقوام کو دیکھ کر جان کو سمجھ آتی ہے اس کو ہم کیسے دیکھیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، آپ کو میں ویلکم کرتی ہوں پروگرام میں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، یہ آرکیالوجی جو ایک فیلڈ ہے جس میں آپ لوگ اس طرح سے تلاش کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ جہاں پہ پرانی اقوام، تباہ شدہ اقوام تھیں اور وہ پیرش ہو چکی ہیں، تو آپ ان کو کیوں ایکسپلور کرتے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ آرکیالوجسٹ جو ہیں وہ ایک مٹیریل بیس اسٹڈی کرتے ہیں۔ صحیح۔ وہ جب فیلڈ پہ جاتے ہیں تو انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے عام طور پر کہ میں کون ہوں، میری فیملی کیا ہے، میری ٹرائب کیا ہے، جس طرح روٹس کیا ہیں، تو اس کو تلاش کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ ابھی کی آئیڈینٹی بھی اس کی اگر ہے کہ کس ٹرائب سے کس روٹ سے تعلق ہے، لیکن وہ پرانی جو اس کی جو پاسٹ کی جو آئیڈینٹی ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پتہ چلے۔ تو ایک تو انسان کی یہ خواہش کہ کچھ ایڈونچررز نے پاسٹ میں یہ شروع کیا، ایک ایڈونچر کے طور پر انہوں نے شروع کیا کہ یہ کون لوگ تھے جو یہاں پہ فلانی جگہ پہ رہے، ان کی کیا ایسی ریمینز ہیں کہ جس کے بیس پہ پتہ چلے کہ کس قسم کے لوگ تھے، کس قسم کی زندگی گزار رہے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم وہی پرانے جو ریمینز ہیں، باقیات ہیں، ان سے اپنے جو اکانومی ہے، ظاہر بات ہے لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں جائیں، تو ٹورزم ایک انڈسٹری ہے جس کی جو یعنی کہ صرف یہ کہ ایک اسپیشلسٹ کوئی ضرورت نہیں ہوتی، باقی لوگوں کے اندر بھی اس کا بڑا چارم ہوتا ہے جا کے اس کو دیکھنے کا۔ اچھا، ہماری لرننگ کیا ہوتی ہے جب آپ جاتے ہیں اور آپ لوگ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیا کیا سیکھنے کو آپ کو ملتا ہے؟ ہمیں اس وقت کے جس پیریڈ کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، وہ اس وقت کے باقیات یا آثار جب ہم نکالتے ہیں، اس میں کوائنز بھی ہو سکتے ہیں، اس وقت کے پیسے ہو سکتے ہیں، جس پہ اگر کوئی تصویر بنی ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس وقت کے بادشاہ کی تصویر ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ کوئی کسی خاص زبان میں اگر کوئی لفظ لکھا ہوا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون سی زبان استعمال کرتے تھے، کون سا اسکرپٹ استعمال کرتے تھے۔ اور اسی طرح اگر کوئی سیرامکس یا پوٹری کے پیسز وغیرہ ہمیں ملتے ہیں، یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس قسم کے، ان کا جو پوٹری خاص طور پر وہ شروع کے جو پاٹس ہوتے تھے وہ ظاہر بات ہے پوٹری تھی، تو زیورات ملتے ہیں، مختلف میٹلز جو ہیں، میٹلز کے بیس پہ تو باقاعدہ یہ جو ادوار ہیں اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کہ یہ کاپر کا دور ہے، یہ برونز کا دور ہے، یہ جیسے سب سے پہلے جو ہے وہ برونز کا انڈس ویلی سویلائزیشن ہمیں مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئرن کا دور آ جاتا ہے جو جب ویدک پیریڈ ہے، جو انڈیا کا ایک وہ بھی ہے۔ تو دات کے حساب سے بھی وہ ظاہر بات ہے جب وہ ملنے لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ لوگ جو تھے اس قسم کے میٹل کو انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ جیسے سب سے پہلے انسان نے
पत्थर के टूल बनाना, औजार बनाना शुरू किए थे। तो हम उस वक्त के जब औजार मिलते हैं तो हम कहते हैं कि वो पत्थर के औजार इस्तेमाल करते थे। फिर बाद में मेटल मिलना शुरू हुआ, तो उस लिहाज से उसने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया अपने टूल्स के लिए। ठीक है। अच्छा, हर दौर में हम देखते हैं कि एक होता है कि जी ये तरक्की याफ्ता कौम है और उन्होंने ये हासिल किया और उन्होंने ये काम किया, लेकिन आप माशाल्लाह जब डिग करते हैं और मुख्तलिफ अक़वाम जो हैं जो तबाह हो चुकी हैं और उनके आपको रिमेन्स मिलते हैं और उनसे आप स्टडी करते हैं, तो आपको क्या पैटर्न्स नज़र आते हैं उन अक़वाम में भी जहाँ पे जो हमारे मुल्क में, हमें पाकिस्तान में नज़र आती हैं, लेकिन यूनिवर्सल अगर आप लेवल पे चले जाएं तो जहाँ जहाँ पे भी आपको नज़र आते हैं माशाल्लाह आपकी इस सिलसिले में एक नज़र होगी कि क्या क्या है, तो पैटर्न्स क्या नज़र आ रहे हैं? एक तो ये कि इंसान जो है वो मुख्तलिफ अक़वाम, मुख्तलिफ जो लोग रहे हैं, वो कुछ लोग जो हैं वो तो कोई विलेजेस में रहे होंगे। ठीक है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी जब फ्लरिश कर रही थी तो कुछ लोग गांव में रह रहे थे और वहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे। सही। तो एक तो विलेज लाइफ है, वो तो चल रही है साथ। ठीक है। साथ में आप एक डेवलप्ड सिटी भी देख रहे हैं जो मोहनजोदारो जैसा, जिसके बहुत ज़बरदस्त किस्म के वो जो ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, उनकी स्ट्रीट्स बड़ी प्लान्ड बनी हुई है, और ड्रेनेज सिस्टम तो बाज़ औक़ात हम देखते हैं अभी वाले से ज़्यादा डेवलप थी उनकी। अच्छा। ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि अभी हम अपने शहरों में मुख्तलिफ में देखते हैं तो पानी जो है बाहर निकल के बह रहा होता है, लेकिन उनका हम देखते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त और बड़े बड़े वो बनाए हुए थे, किस तरीके से वो ड्रेन करते थे घरों से कैसे कलेक्ट करके। तो ये हमारे पास बड़ी डेवलप किस्म की मौजूद है इंडस सिविलाइजेशन की, जो हड़प्पा और मोहनजोदारो उनकी एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह मिस्र में एहराम मिस्र के बारे में अभी तक लोग परेशान हैं कि लोगों ने किस तरीके से बनाए। हाँ जी, कई दफा बुक्स लिखी हैं लोगों ने कि कोई शायद एलियंस आए थे। हाँ। और इतनी रिसर्च की है कि इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स उन्होंने काटे कैसे थे, मतलब उनके पास क्या इक्विपमेंट काटे थी? कैसे जी। कुछ लोग कहते हैं जिन्नात ने किए, कोई एलियंस ने किए, मतलब इस तरह के जो इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में हम तो एक्सप्लोर, एक अवेयरनेस नहीं है आर्कियोलॉजी के बारे में। जी। अब कश्मीर जाएं, वहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थरों से उन्होंने टेम्पल्स बनाए हुए। अच्छा। जैसे मिसाल के तौर पर उसको कहते हैं परियां दा डेरा। अच्छा। अब परियों का डेरा है क्योंकि वो जाहिर बात है वो पत्थर अभी भी इंसान नहीं उठा सकता, और उस वक्त मशीन कहाँ से आ गई। मिसाल के तौर पर अगर 500 इनके जवाब मिलते हैं या नहीं, अभी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं? नहीं, अभी तो एक्सप्लोर, पाकिस्तान में आर्कियोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। जैसे अमेरिका, यूरोप हम जाते हैं जी, हेरिटेज वर्कशॉप्स वगैरह में, वहाँ से सीख के आते हैं। तो हमारे पास अब जो है थोड़ी सी आर्कियोलॉजी डेवलप हो रही है, टूरिज्म के लिए इस्तेमाल की जा रही है। साथ में लेबॉर्ट्री में जो टेस्ट वगैरह होते हैं, जो एक रिसर्च होती है, लेब रिसर्च जो है वो मिसिंग थी पाकिस्तान में, जो कि अब शुरू हुई। हम क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भी कर रहे हैं, केमिस्ट्री वालों के साथ या इस तरह फिज़िक्स या जो भी लेब्स अवेलेबल होती हैं उनके पास जाके उनसे मुख्तलिफ टेस्ट कराते हैं। तो ये एक है कि थोड़ा सा ज़रा एक अवेयरनेस भी नहीं है सोसाइटी में, हुकूमत या जो अथॉरिटीज़ है उनकी तरफ से वो सपोर्ट भी जाहिर बातें नहीं है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो इस वजह से, लेकिन अब सपोर्ट आ रही है, डेवलप हो रहा है। तो आर्कियोलॉजी में जो चीज़ें जिनका अभी तक एक सही तरह से एक्सप्लोर नहीं हुई थी या इन्वेस्टिगेट नहीं हुई थी, वो अब हो रही। अच्छा, ये आपने जो एक बात की थी मोहनजोदारो की कि भी उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है इतना एडवांस्ड है कि जो अभी भी नहीं हमें नज़र आता। तो हमारा जनरली कॉन्सेप्ट ये होता है, हम जब भी आपस में भी बात करते हैं कि जी अब हम ज़्यादा ऐसे तरक्की के दौर से गुजर रहे हैं कि हमारे पास वो कुछ है जो कभी पहले नहीं था लोगों के पास, और हम उनको समझते हैं कि वही बात है कि वो गारों में रहने वाले आम से लोग थे। लेकिन वर्ल्ड ओवर जो आपको नज़र आता है आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स आपकी हैं उनसे, कि वो कैसी अक़वाम थी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मोहनजोदारो में भी बहुत एडवांस सिस्टम था। टेक्सला की बात करें तो आपको क्या नज़र आता है कि वहाँ पे कैसा सिस्टम था, या दुनिया में जो अक़वाम आपको नज़र आई हैं कितने कितने हज़ार साल पहले की, क्या आपको लगता है कि वो बहुत बैकवर्ड किस्म के लोग थे? नहीं, बैकवर्ड तो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि जब हम उस वक्त के लिहाज से देखते हैं तो स्टोन टूल्स के लिहाज से हमने अमेरिका में जाके प्रोफेसर से जब उनसे डिस्कस किया, उनसे पूछा है, अमेरिकन प्रोफेसर आके यहाँ जब काम करते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान या इंडिया का जो इलाका है, सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान का खास तौर पर, जो कि इंडस लैंड जो है जिसको कहते हैं, इंडिया का नाम भी इंडस लैंड की वजह से, इंडस की वजह से, यहाँ पे जो स्टोन टूल बनाने का, जो औजार बनाने का तरीका था, वो यूरोप और अमेरिका से ज़्यादा डेवलप था। अच्छा, उस दौर में। इसी तरीके से जब हम मजीद और चीज़ें देखते हैं तो आप देखें एशिया में अगर हम लें तो अफ्रीका में ये मिस्र हो गया,
ایشیا میں اتنی بڑی بڑی سویلائزیشن جیسے میسوپوٹیمیا کا عراق میں جو ہے اور پاکستان میں، یہ اتنی بڑی بڑی سویلائزیشنز آپ کو کہیں اور نہیں ملتی اس دور میں. صحیح. تو اس زمین کے اس علاقے کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ باقی دنیا سے زیادہ پہلے سے ڈیولپ ایک ترقی یافتہ ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا، کیوں وہ پیرش ہو گئے یہ جو اقوام تھے، ان کے بھی کوئی آپ کو سائنس پتہ چلتے ہیں؟ ان کے کافی سارے ریزنز پر ہمیں، کیونکہ 5000 سال پہلے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتے کہ کیا، لیکن اگر اس شہر کے قریب ریور بہہ رہا ہے تو کیا کوئی فلڈ آتے رہے جس کی وجہ سے یا آہستہ آہستہ کہیں اور چلے گئے، صحیح، یا کوئی تجارت، کیونکہ یہ جو امپائر ایک قسم کی بن گئی تھی. انڈس سویلائزیشن جو ہے یہ آدھی تقریباً انڈیا میں بھی کافی سارے سائٹس مل رہے ہیں، پاکستان میں بھی مل رہے ہیں، افغانستان تک مل جاتے ہیں. یہ جو مختلف سٹی اسٹیٹس ٹائپ کی تھی، انہوں نے خود اس امپائر میں ایفیلیٹ ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور اتنی بڑی سلطنت بن گئی تھی کہ ظاہر بات ہے وہ پھر ایک کنٹرول کا ایک آ جاتا ہے، کبھی کبھی تھوڑا سا ذرا کچھ نہ کچھ ویکنیس، کوئی اکانومی میں، کوئی ٹریڈ میں کہیں نہ کہیں کوئی ڈسٹربنس آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ ان لوگوں نے ڈکلائن کیا ہو اور قریب کے کچھ اور لوگ جو کہ زیادہ پاورفل ہوئے ہوں اور انہوں نے ہاتھ میں لیا ہو، جو کہ لگتا ہے کہ شاید ایگریکلچرسٹ ہوں، زراعت والے ہوں. اچھا، آپ کو کہیں پہ مورل کرپشن کے بھی فیکٹرز آئیڈینٹیفائی آپ کر لیتے ہیں کہ جی ان میں یہ چوریاں، یا جیسے ہم قوم لوط کی بات کرتے ہیں، ہوموسیکشولز تھے اس وجہ سے، یا پومپی کی ہم قوم کی بات کرتے ہیں، ان کے تو ایسے مولڈز ملے تھے جہاں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انگیج تھے. تو اس کے مورل کرپشن بھی آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ چور تھے بہت زیادہ اس لیے ہوا؟ پاکستان میں جو انڈس سویلائزیشن، اس میں کوئی ایسی ہمیں آثار نہیں ملے. یہ تو بڑے ایسا لگتا ہے بڑے پیسفل اور تجارت کرنے والے لوگ تھے. یہاں تک کہ ان کے پاس اوزار وہ بھی نہیں ملتے، ویپنز نہیں ملتے، اسلحہ نہیں ملتا ان کے پاس. کوئی ایسی کوئی کلیکٹیو گریو یارڈ بھی نہیں ملتا کہ جہاں پہ کوئی جنگ ہوئی ہو اور لوگوں کو ڈالا گیا ہو. بڑی طریقے سے ان کی قبریں ہوتی ہیں، اور مطلب ایسے آثار البتہ ملے ہیں کہ ان کی تجارت ہوتی تھی میسوپوٹیمیا کے ساتھ، عراق میں جو سویلائزیشن تھی، اور یہاں کے مہریں وہاں ملی ہے، وہاں کی ادھر ملی ہے. بلکہ کچھ ڈینٹسٹری کے جو انویسٹیگیشنز ہیں امریکہ میں ہوئے، انہوں نے اس سے بھی اندازہ لگایا کہ شاید وہاں کے کچھ مردوں نے آ کے یہاں شادیاں بھی کی تھی، یہاں رہ گئے تھے، کچھ یہاں سے وہاں لیکن کچھ اور اقوام کا ملتا ہے کہ مورل کرپشن کے سینس، مورل کا یہی جو اٹلی میں جیسے پومپائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہے. لیکن ان 3 سویلائزیشنز کے بارے میں ہمیں ابھی تک کوئی ایسا، شاید افریقہ میں جو مصر والی ہو، وہاں پہ چونکہ ٹیمپل کا بڑا ایک تھا. اب اس وقت شاید ریلیجن کو استعمال کیا گیا، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس قسم کے، وہ تھوڑا سا ذرا وہ جو ریلیجن تھا غالباً تھوڑا سا ذرا میجک اور ان سے ریلیونٹ تھا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس وقت وہ کچھ کرتے ہیں، اس وقت انہوں نے کوئی شاید تھوڑا سا کیا ہو اپنے فائدے کے لیے. اچھا، جب ہم ان پاسٹ نیشنز کے بارے میں جو ختم ہوئے ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے آج کے دور میں؟ یہاں بیٹھ کے مجھے کیا فائدہ ہے کہ اگر میں نے ان اقوام کے بارے میں پڑھا؟ ایک تو یہی ہے کہ ایک سیلف سیٹسفیکشن ہے. اگر کسی کو شوق ہے کہ مجھے اپنی پرانی تاریخ کا پتہ چلے، میرے آئیڈینٹیٹی ہو کہ میں مثال میں یہاں رہ رہا ہوں تو کیا میرے پہلے جو آبا و اجداد تھے وہ کیا کر رہے تھے، کس طرح رہ رہے تھے، ایک تو یہ بات ہے. صحیح. دوسری جو ہماری جو آثار ہیں، جی، اس کے لیے ہم جو ہے جیسے مثال کے طور پر ٹیکسلا ہے، جی، تخت بائی ہے، یا جو بدھسٹ سائٹس ہیں، ان کے لیے حکومت بھی اور ہم ٹیکسلا انسٹیٹیوٹ قائداعظم یونیورسٹی جو ہے، ہم اپنے لحاظ سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بدھسٹ کنٹریز ہیں ان کو کہیں کہ دیکھیں یہ آپ کے آثار ہیں، آپ کے لوگ یہاں پہ رہیں، اور بڑی مقدس جگہ تھی، یہاں پہ لوگ رہتے تھے اور اپنی عبادت جو بدھزم کی، بلکہ یہاں پہ سب سے پرانی بدھسٹ یونیورسٹی تھی ٹیکسلا میں، ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں آئیں اور اپنا دیکھیں. تو ایک ٹورزم کا، خاص طور پر ریلیجیس ٹورزم یا ہیریٹیج ٹورزم جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ہم کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے اس کے ہمیں پورے پاکستان کا ایک فائدہ اکنامکلی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی ہم نے ایسے جیسے میوزیمز ہیں یا ٹور گائیڈز ہوتے ہیں ان جگہوں پہ، اسپیشلی ہم اگر پاکستان کی بات کریں، کبھی ہم نے ان کو یہ ریلیٹ کر کے بتانے کی کوشش کی ہے؟ جیسے یوتھ آتا ہے، فیملیز آتی ہیں اور وہ آ کے ایسی جگہوں پہ اپنا ٹرپ بنا کے اسپیشلی آتے ہیں دیکھنے کے لیے، کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ قرآن میں جیسے اقوام کا ذکر آیا تھا اور ان کے کوئی مورل ایسپیکٹس تھے جو کہ وہ صحیح نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ عذاب آیا. تو یہ بھی ایسپیکٹ کبھی کور کیے جاتے ہیں کہ کوئی ان کے ڈیزاسٹرز بھی ہوئے ہیں وہاں پہ، اور ہمیں کن چیزوں کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے؟ بالکل. یہ جیسے قرآن میں بھی ذکر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہے، ان سے عبرت حاصل کرنا ہے کہ یہ رہے ہیں اور یا کسی آفت کی وجہ سے گئے ہیں یا ویسے بھی گزرے ہیں. صحیح. اگر یہ گزر گئے ہیں تو آپ نے بھی گزرنا ہے. تو جب ہم نے بھی، تو یہ ایک عبرت کی جگہ ہے اور اس کو اسی لحاظ سے
ہم ایک عبرت حاصل کرنے کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی سیلاب آیا تھا یا زلزلہ آیا تھا یا ویسے ہی لوگ ڈکلائن کر گئے، یہ شہر ویران ہو گیا، کوئی اور آباد ہو گیا، لیکن بہرحال ہمارے لیے اہم بات یہ ہے، ہم بتا دیں کہ یہ جو جگہ ہے یہاں لوگ رہے ہیں، بڑے ڈیولپ قسم کی انہوں نے اپنی زندگی گزار لی، چلے گئے، اور ہم نے بھی ان کو دیکھ کے عبرت حاصل کرنا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ بریک اور پھر چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں پیرش نیشنز کی، ان تباہ شدہ اقوام کی جن اقوام میں بہت ترقی کی اپنے دور میں، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان کی زندگی میں کیا کیا مسائل آئے اور کیا کیا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، اور ہمارے لیے اس میں کیا کیا لرننگ ہے اور قرآن نے ہمارے لیے کیا راز کھولے ہیں۔ جی اسامہ، ہم بات کر رہے تھے ایسی تباہ شدہ اقوام کے بارے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو وہ جرائم میں جن میں وہ ملوث تھے ان کے اثرات جو تھے سوسائٹی پہ کیا تھے؟ دیکھیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے نا، کیونکہ بہت ہی شدید اثرات تھے نیگیٹو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زیادہ پھر سزا بھی دی، عذاب بھی دیا۔ اب اس میں علماء نے 2 ڈویژنز کی ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا پیریڈ اور ایک پوسٹ ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، پری ابراہیم علیہ السلام جو پیریڈ ہے اس میں زیادہ تر آپ کو بہت بلیٹنٹ شرک نظر آتا ہے، اچھا، اور اس میں کو بہت زیادہ تمدنی جو خرابیاں ہیں وہ نہیں ابھی ڈیولپ ہوئی تھیں۔ صحیح۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، یہ سب شرک شدید قسم کے میں مبتلا تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا۔ اچھا، آج کے دور میں جب آپ شرک کی بات کر رہی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ریلیجن تو پرسنل میٹر ہے، تو آپ کیوں ایسی بات پہ آپ کہتے ہیں، مطلب میرا اگر نہیں دل چاہتا ایک ریلیجن کو فالو کرنے پہ تو یہ کیا بات ہوئی اس پہ پکڑ ہو جائے؟ مجھے اتنی تو آزادی ہونی چاہیے کہ میرا دل چاہے تو میں عبادت کروں۔ دیکھیں، یہ سمجھ کی بہت ہی کمی ہے، بہت ہی شیلونیس ہے اس طرح کی بات کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ سب سے پہلے جو انسان اللہ کو رب مانتا ہے نا، وہ اس طرح کی بات نہیں کہے گا، صحیح، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اس ساری اللہ کو رب مان لینے سے وہ دروازے سارے کھل جاتے ہیں، سوچ کے، فہم کے، کہ آپ کی ڈیپتھ بہت بڑھ جاتی ہے اس سارے فینومینا کو سمجھنے کی کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم کیوں بھیجے گئے ہیں۔ تو اب یہ جو شرک والی اقوام تھی نا، ان کا تو یہ نا کہ وہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ جو شرک کرنے کی مثال ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی آسمان سے گرا، پھر پرندوں نے اس کے چیتھڑے اڑا دیے، یعنی پرزا انسان کی شخصیت ہو جاتی ہے۔ وہ کبھی ایک کو خوش کرتا ہے تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، اور وہ کوئی بھی ایک سالڈ ٹھوس کام کیے بغیر اس دنیا میں اپنے آپ کو لٹرلی ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں فریڈم کی طرف جا رہا ہوں، لیکن یہ کہ وہ کسی اور کی غلامی میں پڑ جاتا ہے، وہ کئیوں کی غلامی میں پڑ جاتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بالکل صحیح۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو اقوام ہیں ان میں پھر سوسائٹی کے اوپر بھی جو چیزیں ہیں نا، جیسے آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی جو مصر کی ساری سویلائزیشن ہے، اس کے اندر کتنی چیزیں تھیں کہ جو باقاعدہ ایک ولگیرٹی اور اس چیز کی طرف لے کر جاتی تھیں۔ پھر اسی طرح سے قوم مدین جو ہے، ان کا آپ دیکھیے کہ یہ ملاوٹ کرتے تھے اور راہزنی کیا کرتے تھے۔ قوم لوط کی بات ابھی ہم نے کی، تو یہ تمدنی چیزیں جو ہیں یہ ساری بھی آنے لگ گئیں، اور ان کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر پاکیزگی ختم، لینیج کا حساب کتاب سارا ختم، ساری جو سیکیورٹی اور ایک لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے وہ سارا ختم۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ناسے بھیجے، رسول بھیجے، ہادی بھیجے، اور اس کے بعد بھی جب انہوں نے بات نہیں مانی، ڈیفائنٹ ہو کر انکار کیا۔
اللہ تعالیٰ کبھی بھی ویسے ہی عذاب نہیں دے دیتے. جب کوئی بہت زیادہ ڈیفائنس شو کرتے ہیں نا تو تب آ کر تو پھر یہ عذاب. اور دوسری جو آپ یہ جتنے جرائم بتا رہی ہیں یہ ایسے ہیں کہ کسی فرد کو نہیں افیکٹ کرے کہ بھی میری زندگی ہے میں کروں, یہ الٹیمیٹلی پورے سوسائٹی کو, پورے معاشرے کو اپنی لپٹ میں لے رے ہیں. بالکل, یہ اثرات سب پہ آ رہے ہیں. جینا حرام لٹرلی جیسے ہو جاتا ہے نا جس کو کہتے ہیں, یہ وہ چیز ہوتی ہے. اچھا یہ میں جاننا چاہ رہی تھی آپ سے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا عذاب دیتا ہے, تو اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ آپ دیکھیں فلسفہ سب سے پہلی بات جو ہے نا سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو فرسٹ اینڈ فور موسٹ تعارف کرایا ہے وہ الرحمن اور الرحیم ہے. اور الرحمن از دا اونلی نیم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی جگہ پر, اللہ کی جگہ پر یوز کیا, الرحمن علم القرآن. تو یہ تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ رحمان اور رحیم ہیں. بالکل صحیح. اب وہ اتنے بے تحاشا رحمان اور رحیم ہونے کے باوجود بھی آپ کو عذاب کیوں دے دیتے ہیں؟ کچھ اقوام کو اتنا نیست و نابود کیوں کر دیتے ہیں؟ اتنا غصہ کیوں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ تو اس کا اللہ نے سورہ النساء میں جیسے فرمایا نا, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے؟ اللہ کو تو کچھ ضرورت نہیں تمہیں عذاب دینے کی اگر تم شکر گزار ہوگے اور اگر تم ایمان لاؤ گے. صحیح. اور شکر گزاری صرف یہ نہیں کہ ہم کھانا کھائیں اور الحمدللہ کہیں, وہ بھی بہت بڑی شکر گزاری ہے, لیکن شکر گزاری تو باقاعدہ ایک آپ کا طریقہ زندگی ہے. بالکل. آپ جب اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں تو پھر آپ کبھی بھی ڈیفائنڈ ہو کر اس کی نافرمانی نہیں کرتے, آپ اس کی ناخوشی کے کام نہیں کرتے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا آج کا ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے, دیکھیں نا ان اقوام کا ذکر بار بار آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایک سٹوری ہوگی ختم ہوگی, ہر تھوڑی آیات کے بعد جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ توحید کا ذکر کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا ذکر آتا ہے, لائف سٹائل کی بات آتی ہے, کائنات پہ غور و فکر کی بات, پھر ایک قوم کا ذکر, پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے, پھر ہمیں روکا جا رہا ہے. ہمارے اندر یہ عبرت کی نگاہ کیوں نہیں ڈیولپ ہوتی؟ اب دیکھیں کہ عبرت کی نگاہ جو ہے نا وہ بصیرت, یہ سوائے قرآن کے کوئی چیز آپ کو دے نہیں سکتی. آپ چاہے دنیا کے سب سے بڑے آرکیولوجسٹ بن جائیں, آپ دیکھیں بعض آرکیولوجسٹ جو ہیں کئی ڈاکیومنٹریز دیکھیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ ایک تہ پر جب آپ ایکسکیویشنز کرتے ہیں تو ایک تہ پر ایک سویلائزیشن ملی, اسی جگہ پر اور کھودا, نیچے بالکل ڈیفرنٹ ایک اور کا ملا. اور جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کچھ تو ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے فجعلناہم احادیث, ہم نے ان کے افسانے بنا دیے, اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا ذکر ہے ہی نہیں, ایسے وہ صفحہ ہستی سے مٹے ہیں. لیکن جب قرآن نہیں پڑھا ہوتا تو پھر اللہ سے تعلق نہیں بنتا, وہ والا جو آپ کے دل کو نرم کر دے. ٹھیک ہے, بالکل. یعنی کہ قرآن کی نظر سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے. اچھا ایک بڑا کامن کوشچن ہوتا ہے, مثلاً کسی آج کے دور میں اگر کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی ایسی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے, اور اگر کوئی کہہ دیتا ہے اس پہ کہ یہ ضرور ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا مل رہی ہے, اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ اس بحث میں چلے جاتے ہیں, وہ جو ہم بات کریں کہ عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, اس بحث میں چلے جاتے ہیں کہ کیا یہ سارے وہاں کافر تھے, یہاں پہ تو نماز پڑھنے والے بھی تھے, یا ہم کیا بہت اچھے ہیں کہ ہم بچ گئے. اور وہاں پہ یہ پھر جو جنگ چھڑتی ہے اس بحث کی کہ یہ آزمائش تھی یا عذاب تھا, اس چیلنج کو کیسے دیکھا جائے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, کہ ہم اقوام پر وقتاً فوقتاً چھوٹے عذاب نازل کرتے ہیں اس بڑے عذاب سے پہلے جو قیامت کے دن آنے والا ہے, تاکہ لوگ لوٹیں. صحیح. اب اس لیے بعض اوقات یہ سارے نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہیں یہ آتے ہیں. اب پیچھے رہ گیا سوال کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش. تو نمبر ایک یہ کہ ہمارے علماء نے اس کی جو تخصیص کی ہے نا, جو اس کو ڈیفرینشیٹ کیا, وہ اس طرح کیا ہے کہ اگر وہ چیز جو کلیمٹی آپ کے اوپر خدا نخواستہ آئی ہے وہ آپ کو اگر اللہ کے قریب کرتی ہے تو پھر یہ آزمائش تھی. ٹھیک ہے. اور اگر وہ اللہ کے سے دور کر دیتی ہے اور آپ مزید کوئی کلمہ کفر کے مرتکب ہوتے ہیں یا ایسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے عذاب کی شکل تھی. بالکل. اور اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی علاقے میں کوئی ڈیزاسٹر ہوا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اللہ نے بچا لیا ہے, تو ہم اپنے لائف سٹائل کو اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ایک تو یہ بھی ہے نا کہ موت کا وقت متعین ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر اس کی زندگی ختم کی ہے اور جس طریقے سے کی ہے, بہرحال ہم تو صرف اپنے یہاں پر بیٹھ کر کچھ حکمتوں کو سمجھ سکتے ہیں نا. تو اس کی زندگی تو ختم ہوئی, لیکن آپ جو ابھی زندہ ہیں تو اس زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں کہ یہ تو کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے, بجائے اس ایک فیوٹائل بحث کے اندر پڑھنے کے کہ یہ آزمائش ہے, یہ عذاب, یا یہ کیوں ہوا.
تو ہمارا کام ہے لرن کرنا اور اپنے آپ کو سدھارنا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ ہمارے اسکول سے اور مختلف انسٹیٹیوشن سے ٹرپس بھی جاتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں جا کے ایسی آرکیولوجیکل سائٹس پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کچھ ہوا, وہاں پہ پکنک بھی ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پہ انجوائے بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. تو کیا ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے جب ہم ایسی لرننگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے دور میں جو لوگ تھے انہوں نے کیا کچھ کیا, ہم ان سے کیا سیکھیں اور اپنی زندگی میں ان اثرات کو کیسے لے کر چلیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو کوئی جگہ سرٹیفائیڈ ہے نا کہ وہ عذاب سے ہلاک ہوئی ہے تو پھر تو وہاں پکنک کے لیے جانا ہی نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک سے واپسی پر قوم سمود کی جگہوں سے گزرے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی سے گزرنے کو فرمایا تھا, اور صحابہ اندر گئے اور دیکھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ٹھیک ہے, تو اگر تو سرٹیفائیڈ ہے کوئی قوم, لیکن اگر کوئی ویسے ہی ایکسکیویشنز میں کوئی قوم ملی ہے اور نہیں پتا کہ کیوں کیسے وہ ہلاک ہوئے یا ویسے ہی ختم ہو گئے, تو پھر وہاں پر بھی ایک ضرور کیا ہی اچھا ہو کہ ہر سکول جو ہے وہ اپنے ساتھ کوئی ایک ایسا بھی بندہ لے جائے جو بچوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا بھی سکھائے. صحیح. جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ ان کے ڈرینیج سسٹم ہمارے ڈرینیج سسٹم سے بہتر تھے, تو پھر ہم کیا ہیں اگر وہ اس دنیا سے اس طرح سے چلے گئے کہ پتہ بھی نہیں کہ کیسے وہ پوری کی پوری سویلائزیشن ختم ہو گئی, بالکل, تو پھر ہم کیا چیز ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ بھی میں جاننا چاہتی ہوں آپ سے کہ ہم جب اپنے بچوں کو ایسے واقعات سنانے کی کوشش کرتے ہیں, اسپیشلی اگر آپ جیسے کوئی قرآن ٹیچر ہیں آپ, آئی ایم شیور آپ کے پاس ایسے پیرنٹس آتے ہوں گے, اسپیشلی ٹین ایج میں آتے ہوں گے کہ جی دیکھیں آپ میرے بچوں کو یا بچیوں کو جو پڑھا رہی ہیں پلیز ان کو ڈرائیے گا مت, آپ نا پھر ڈرا دیں گے بہت زیادہ اور پھر ہمارا بچہ جو ہے نا آنا نہیں چاہے گا. اور ساتھ ساتھ لوگ پھر کہتے ہیں کہ آپ یہ باتیں نہ بتائیں ان کو, اچھی اچھی باتیں صرف دین کی بتائیں تاکہ وہ ڈرے نہ. اس کی کیا حقیقت ہے جبکہ قرآن پاک میں بار بار یہ واقعات آ رہے ہیں اور ہمیں کہا گیا ہے کہ ان کے بارے میں غور و فکر کیا جائے, دیکھا جائے کہ ان پہ عذاب کیوں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ بشیرا و نذیرا, بشیر بھی تھے نذیر بھی تھے. دونوں چیزیں بیلنس نہیں ہوں گی نا تو پھر یہ آپ دیکھیں کہ بہت سی گریک فلسفیز ہیں جنہوں نے صرف اور صرف خوشخبریاں دی ہیں, صحیح, اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف ڈراتے ہیں اور ترک دنیا ہونے کا کہتے ہیں. تو دونوں ہی میں کوئی بیلنس نہیں ہے, بالکل بھی اعتدالی ہے. ہمارے تو دین کا اعتدال ہی یہ ہے کہ دونوں چیزیں کرنی. جتنی ارلی سٹیج کے اوپر آپ بچوں کو دونوں چیزیں کرائیں گے اتنا ہی زیادہ ان کے اندر ایک فرقان ڈیولپ ہوگا, اتنا ہی زیادہ وہ خود بیلنسڈ ہوں گے انسان. اور اس میں یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, پیرنٹس کہتے ہیں, باقاعدہ فون آتے ہیں, باقاعدہ گرینڈ پیرنٹس کی بعض اوقات شکایت آ جاتی ہے. تو ایک دفعہ میں کافی ہوئی اس بات سے کہ کیا کیا جائے, تو پھر میں نے ہماری جو استاد ہیں ان سے میں نے پوچھا, تو میں نے ان کو ایک ایگزامپل دی. میں نے کہا کہ اگر ہم اس طرح سے بچوں کو کوئی بات سمجھا دیتے ہیں ڈر کے حوالے سے یا جہنم کی آگ کے حوالے سے کوئی, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, میں نے تو اپنے بچوں کو اس سے اور بھی زیادہ ڈرایا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کو یعنی پروڈکٹ سے سمجھ آتی ہے نا کہ آپ نے جس طریقے سے کام کیا ہے تو جو پروڈکٹ نکلتی ہے. تو بہرحال ہر انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. وہ خوشخبری سے اٹریکٹ بھی ہوتا ہے اور وہ ڈر سے بھی وہ ڈیٹرنٹ ہوتا ہے ایک بہت ذرا. ورنہ تو آپ سکولز میں بھی اپنی ٹیچرز کو کہیں کہ ہمارے بچے کے امتحان نہ لیں, ہمارے بچے کو آپ ہوم ورک نہ دیں کیونکہ ہمارا بچہ ڈرتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ڈر تو ہر چیز کا, بہت سی چیزوں کا بلکہ ہوتا ہے, لیکن ہمیں دیکھنا ہے اس کو بیلنس میں کیسے لائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو اقوام ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا گیا ہے اس میں بہت سے راز کھلتے ہیں, اور اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے لیے عبرت ہے اور نصیحت ہے. اور لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو متقی ہوتے ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. یعنی اس نظر سے ہم دیکھیں کہ ہمارا رب اس میں بھی ہمارے لیے کیا رہنمائی دے رہا ہے ہمیں, اور ہمیں کیا سکھا رہا ہے. تو غور کیجئے گا, سوچئے گا. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ.